سیٹل ڈاؤن ہو جائے نا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہیرنگ ہے اس میں وقفہ آیا ہے۔ 5:30 بجے دوبارہ جج صاحبان جو ہیں وہ آج ملیں گے، اور پہلا نقطہ کہ یہ کیس جو ہے وہ 3 ممبر بینچ نے سننا ہے یا فل کورٹ نے سننا ہے، اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور اس کے اوپر جج صاحبان نے اپنا فیصلہ دینا ہے۔ میرٹس کے اوپر بھی کافی حد تک بات جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ میرٹس کے اوپر بات تو کلیئر ہے، صرف ایک اس کو طویل کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم لگی ہوئی ہے کوشش کے فل کورٹ کو بھیجا جائے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج یہ جو ہیرنگ ہوئی ہے یہ لائیو نہیں تھی۔ آئی وش کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے مقدمے جو ہیں ان کو لائیو ہیرنگ کی اجازت دیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح اس مقدمے یہ کتنا کمزور کیس ہے آرگو کرنے کے لیے، دلائل دینے کے لیے۔ اور اپوزیشن جو ہے اس وقت صبح سے جو مریم نواز اینڈ کمپنی صبح سے جس طریقے سے لگی ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو لمبا کرنے کی۔ آرٹیکل 63 جو ہے بالکل واضح ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اور آج پی ایم ایل کیو کی تمام پارلیمانی پارٹی 10 میں سے جو 9 ممبران اسمبلی ہیں وہ کورٹ میں موجود ہیں، اور انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نہ تو ہمیں کوئی خط ملا چودھری شجاعت صاحب کا، اور جو فیصلہ ہے وہ پہلے جو کمیونیکیٹ پہلے دفعہ کیا گیا تھا کہ پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے، وہی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا۔ بنیادی طور کے اوپر ایک دھاندلی کی کوشش ہے، جس طرح سے جب بچے جو ہیں ان کو اگر وقت پہ دودھ نہ ملے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کی حالت ویسی بچوں والی ہوئی ہے۔ اصولی طور کے اوپر جب جمہوریت جو قائم ہوتی ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، وہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اپنی ہار مان سکے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہارے ہوئے لوگوں کے جتھا تھا، جس نے آج صبح وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی، باوجود اس کے کہ مریم نواز ایک سزا یافتہ مجرم ہے، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے بیسمنٹ میں جو ہے وہ وزارت اطلاعات ان سے انہوں نے پریس کانفرنس کروائی۔ ان میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کا فیصلہ مانیں۔ کبھی آج تک نون لیگ دھاندلی کے بغیر اقتدار میں آئی ہی نہیں، ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کے بغیر کبھی اقتدار میں آئے ہوں، اسی روش کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے، اصولاً جس دن پنجاب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اصولاً جس دن پنجاب میں 20 میں سے 15 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تھی، اور 2 سیٹیں انشاءاللہ ابھی اور ہیں، وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم 17 سیٹوں کے اوپر کامیاب ہوں گے۔ اسی دن حمزہ شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، اگر یہ تھوڑے بہت بھی جمہوری ہوتے۔ لیکن یہ جمہوری نہیں، انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد آج جو ان کے وکلاء نے صرف صریحاً بدتمیزی کی، کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، دلیل نہیں تھی، بات کرنے کا پتہ نہیں تھا، صرف بدتمیزی کی ججوں سے۔ اور پھر جس طریقے سے 10 سپریم کورٹ بار کے ایک ہی گروپ کے جو ہمارے لا منسٹر صاحب کا گروپ ہے لائرز کا، ان کے بار کے پریزیڈنٹس کو بھی لے کے آ گئے کہ آپ بھی یہ باتیں کر دیں۔ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہر قسم کا دباؤ، اور مجھے پوری دیکھیے بینچ بنانا تو چیف جسٹس کا اختیار ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے، لیکن دباؤ میں تو نہیں چیف جسٹس کو بینچ بنانے چاہیے، دباؤ میں آ کے لا کے تو فیصلے نہیں کرانے چاہیے۔ ایک کیس 2+2 کا ہے، بالکل سامنے لگا ہوا ہے۔ 186 ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی کا ہے، 179 ووٹ جو ہے وہ حمزہ شریف کا ہے۔ پرویز الہی چیف منسٹر ہیں، حمزہ شہباز آج جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ ہے؟ اور اس کو اتنی شرم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کل 61 ممبر کیبنٹ جو ہے وہ حلف اٹھا رہی ہے، اور وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی، پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے بنا دی ہے۔ اس لیے آج ابھی 5:30 بجے یہ فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے بعد مجھے امید ہے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ بھی ڈسکشن ہوگی۔ اس وقت 3 مہینے سے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، پنجاب کی جو معیشت ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، پنجاب کی معیشت کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انتہائی سخت سفر کر رہی ہے۔ آج ڈالر دیکھیں پھر جو ہے وہ کدھر چلا گیا ہے۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ صرف اپنے اقتدار کے لیے یہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ معیشت کی پرواہ ہے، نہ ان کو ملک کی پرواہ ہے، اور صرف اس میں لگے ہوئے ہیں۔
میں آج بھی یہ کہتا ہوں ان اللہ تللوں سے باہر آ جائیں. آپ ہار گئے ہیں. پیپل ہیو اسپوکن. لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے. انتخابات کی طرف جائیں. آپ وفاق میں پورے ملک میں الیکشنز کی طرف جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نئے الیکشن کمیشن کے لیے بات چیت شروع کریں. یہ جو آپ کبھی سپریم کورٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, ان کا گلہ کیا ہے؟ ان کا گلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب ہمیں بٹھایا تھا تو 20 حلقے بھی ہمیں جتوا کے دیتے. بھئی آپ کے لیے ہر کوشش تو لوگوں نے کی ہے. آپ نے ووٹر لسٹیں چینج کر لیں, آپ نے پولنگ اسکیمیں چینج کر لی, پھر بھی عوام کا جمع غفیر نکل آیا, آپ ہار گئے. اب تمام وہ لوگ جو اس مس ایڈونچر میں شامل تھے, جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت بدلی تھی, ان کو چاہیے اپنے فیصلوں پہ نادم ہو. اس کو فیصلے کو بدلیں, ملک کے لیے اپنی پرسنل ایگوز کو علیحدہ رکھیں اور ملک کے لیے آگے بڑھیں. اور آگے بڑھنے کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی نئی حکومت چنیں. اس میں جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت سفر کر رہی ہے, اس میں جتنی طوالت آ رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی گورننس سفر کر رہی ہے. یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. پاکستان میں جلد بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. الٹیمیٹلی آپ کو الیکشنز کی طرف انشاءاللہ جانا ہوگا. ملکی دیکھیں, بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے. ہم یہ تیار نہیں ہیں کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈال کے اپنے فیصلے کروائیں. اس سے تو چیف جسٹس کا عہدہ ہی ختم ہو جائے گا. کل سارے جو ہیں یہاں پہ 10 بار میں پریزیڈنٹ فلانا جی فلانے گروپ کے پریزیڈنٹ. آج آپ دیکھیے 20 سے زیادہ بار ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے جوڈیشری کے اوپر اس تنقید کی, اور جو سپریم کورٹ بار کا یہ جو ایک فیکشن ہے جو اس کو لا منسٹر چلا رہے ہیں, اس نے ان کے اوپر تنقید کیا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو سارے بار ایسوسی ایشن والے ہیں ان کو بھی یہاں بلا لیں. تو اگر اس طرح سے فیصلے ہونے ہیں یہ تو ناقابل قبول ہے نا. چیف جسٹس اپنی ول سے جو فیصلہ کریں, انسٹیٹیوشن ہے ان کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. 5:30 بجے دوبارہ آئیں گے. تھینک یو.